دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حادثاتی طور پر وزیر اعظم بننے والے راجیو گاندھی کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ راجیو گاندھی کون ہیں اور یہ وزیر اعظم کس طرح بنے، کتنی تعلیم حاصل کی اور کتنی بار امتحان میں فیل ہوئے، عیسائی لڑکی سے شادی کے لیے مذہب کیوں تبدیل کیا، کتنی شادیاں کی اور بچے کتنے تھے، یہ اکثر بیوقوفانہ باتیں کیوں کر جاتے تھے، ان پر مندروں سے قیمتی مجسمے چرانے کا الزام کیوں لگا جب راجیو گاندھی نے فوج کو پاکستان پر حملے کا حکم دیا۔ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نہرو خاندان کی اہم شخصیت راجیو گاندھی تھے، جسے حادثاتی وزیر اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی والدہ آن جہانی اندرا گاندھی نے تو راجیو کے چھوٹے بھائی سنجے کو وزارت عظمیٰ کے لیے گروم کیا تھا، لیکن وہ ہوائی حادثے کا شکار ہو گیا، پھر اندرا گاندھی قتل ہو گئی، تو یوں اقتدار کا ہواں اچانک راجیو کے سر پر آن بیٹھا، جو بعد میں اپنی ہی لاپرواہی سے خود بھی حادثے کا شکار ہو گیا۔ برِ صغیر کے لیڈروں بلکہ صاحب اقتدار لوگوں کا سب سے بڑا شوق اپنی شخصیت پرستی کا ہے، جسے کلٹ پرسنالٹی کہتے ہیں۔ نیک کام تو شاید ہی ان سے سرزد ہوتا ہو، لیکن قومی اداروں کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کرنے کا جنون ہے۔ یہی شوق آن جہانی وزیر اعظم راجیو گاندھی کو بھی تھا۔ اس وقت کے ان گنت ادارے اس کے نام کے ساتھ منسوب ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گو حالات نے اسے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا وزیر اعظم بنا دیا تھا، لیکن اس میں لیڈروں والی کوئی خاصیت تھی ہی نہیں۔ وہ بنیادی طور پر ایک نالائق، ڈرپوک اور کرپٹ انسان تھا۔ 1962 سے 1965 تک وہ ٹرنٹی کالج کیمبرج میں میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے زیر تعلیم رہا، لیکن وہاں وہ کوئی امتحان پاس نہ کر سکا اور یوں یہ کالج بغیر تعلیم مکمل کیے چھوڑ گیا۔ پھر 1966 میں امپیریل کالج لندن میں داخلہ لیا، لیکن وہاں بھی کامیاب نہ ہوا اور بالآخر ڈگری حاصل کیے بغیر فارغ ہو گیا، اور یہ یقیناً اس کی نالائکی کی انتہا تھی۔ کے این راؤ نے اپنی کتاب میں مزید تفصیل یوں دی ہے کہ اپنے لندن میں قیام کے دوران راجیو ثانیہ مائنو نام کی طالبی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ اس لڑکی سے شادی کے لیے راجیو نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا اور وہ کیتھولک عیسائی بن گیا۔ اس کا کرسچن نام رابرٹو تھا۔ اس لڑکی سے شادی کی، بعد میں بھارت آ کر یہ ثانیہ مائنو نامی لڑکی سونیا گاندھی کہلائی۔ اس سے 2 بچے پیدا ہوئے۔ ان کے نام بھی عیسائیوں والے نام رکھے گئے، مثلا لڑکے کا نام راؤل اور لڑکی کا بیانکا نام رکھا گیا۔ بھارت آ کر راؤل راہول بن گیا اور بیانکا پریانکا کہلائی۔ راجیو گاندھی سوچ اور عادات میں بھی بالکل مغل تھا۔ بعض اوقات بغیر سوچے سمجھے بیانات دے دیتا جو حکومت کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے۔ مثلا 15 اگست 1988 یوم آزادی کے موقع پر اس نے لال قلعہ دہلی پر کھڑے ہو کر جو تقریر کی وہ بہت سمبولک ہے۔ وہ لال قلعے پر کھڑا ہو کر گرجا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ملک کو ان بلندیوں تک لے جائیں جو یہ 250 سے 300 سال پہلے تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اورنگزیب عالمگیر کا دور تھا، جو ہندو تاریخ کے مطابق جزیہ ماسٹر شمار ہوتا ہے، اور اس کے دور حکومت میں سب سے زیادہ ہندو مندر تباہ کیے گئے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ راجیو کی چھوٹی یا غیر ذمہ دارانہ سوچ کا مظاہرہ اور بھی کئی جگہوں پر ہوا۔ مثلا محترم نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد لندن میں جو پہلی کانفرنس کی، وہاں جذبات کی رو میں بہہ کر اعلان کیا، میں ہندو نہیں ہوں بلکہ پارسی ہوں۔ اس دلچسپ بڑک کی حقیقت صرف اتنی تھی کہ فیروز خان کے والد کریانہ فروش نواب صاحب کا تعلق گجرات کے علاقے جوناگڑھ سے تھا۔ وہاں اس کا معاشقہ ایک پارسی خاتون سے ہوا، جو بالآخر شادی پر اختتام پذیر ہوا۔ شادی سے پہلے یہ خاتون مسلمان ہو گئی تھی اور بقیہ زندگی اس نے بطور مسلمان ہی گزاری۔ اس خاتون سے پیدا ہونے والی اولاد بھی مسلمان تھی۔ راجیو کا نانا نواب خان بھی مسلمان تھا، تو راجیو کی پارسی ہونے کی غیر ذمہ دارانہ بات سب لوگوں کے لیے حیران کن تھی۔ اور پھر مزید حیران کن بات یہ تھی کہ اس کا پارسی ہونے کا دعویٰ اپنی جگہ، لیکن موت کے بعد اسے مکمل ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق عوام کے سامنے جلایا گیا۔ وزیر اعظم بننے کے بعد راجیو کوئی کارہائے نمایاں انجام نہ دے سکے۔ اپنے آپ کو مسٹر کلین کہلواتا تھا، لیکن دونوں میاں بیوی بری طرح کرپشن میں ملوث رہے۔ ویسے تو کئی واقعات سامنے آئے، لیکن سویڈن سے بوفورس توپیں خریدنے کا واقعہ بہت مشہور ہوا، جس میں وزیر اعظم صاحب نے لاکھوں ڈالر کی کک بیکس حاصل کی، یوں قومی سلامتی کی بھی پرواہ نہ کی۔ اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی کے دور وزارت میں ہندوستان کے قدیم نوادرات بھی خوب لوٹے گئے۔ پرانے مندروں میں نصب قیمتی مجسمے، آرٹ کے نادر نمونے اور پینٹنگز لوٹ کر کریٹوں میں بھر کر نئی دہلی اور چنئی ہوائی اڈے سے اٹلی بھیجے جاتے رہے، اور یہ کام وزیر اعظم کا سیکورٹی عملہ سر انجام دیتا۔ وہاں کا وزیر اعلیٰ ارجن سنگھ
جسے بعد میں یونین میں کلچر منسٹر بنایا گیا، قدیم مندروں سے قیمتی نوادرات لوٹ کر وزیراعظم کی خواہشات کی تکمیل کرتا۔ کسٹم حکام کو ان کریٹوں کے چیک کرنے کا قطعاً اختیار نہ تھا۔ وہاں روم میں سونیا کی بہن ایلیسینڈرا مائنو کی 2 دکانیں تھیں، جن کے نام تھے گن پٹی اور ایٹنیکا۔ ہندوستان سے لوٹا ہوا تمام سامان روم میں ان 2 دکانوں پر ہی جاتا۔ بزدل اتنا تھا کہ کوئی اہم فیصلہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ بعض معاملات میں اس کی سوچ شیخ چلی والی تھی۔ مثلاً اپنی والدہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو عظیم اور تاریخی ہیرو ثابت کرنے کا شوق سمایا۔ بیٹھے بٹھائے پاکستان پر حملے کا حکم دے دیا۔ فوج نے کئی راتیں لگا کر حملے کا منصوبہ تیار کیا، جس میں پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں چھاتا بردار فوج اتارنی تھی، لیکن پاکستانی ISI کو اس حملے کے متعلق خبر ہوگی۔ انہی دنوں پاکستان کے صدر ضیاء الحق مرحوم نے کرکٹ ڈپلومیسی کے نام پر بھارت کا دورہ کیا۔ بعد ازاں راجیو گاندھی نے حملے کا پروگرام کینسل کر دیا۔ یہاں ایک اور بھی دلچسپ انکشاف ہے، اور وہ ہے اندرا گاندھی کی موت کا۔ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے سینے اور سر میں گولیاں لگی تھی، جس سے اس کے دل اور دماغ میں سوراخ ہوئے اور وہ مر گئی۔ حقیقت ایسا نہ تھی۔ دراصل جب اسے گولیاں لگی تو وہ گر پڑی، تو اسے فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ اگر اس کا خون روک لیا جاتا تو وہ شاید بچ جاتی۔ وزیراعظم اور دیگر VIPs کی فوری طبی امداد کے لیے مخصوص ادارہ آل انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نئی دہلی ہے، جہاں ایسے ایمرجنسی کیسز کو فوری امداد پہنچائی جاتی ہے۔ پروٹوکول کے مطابق زخمی ہونے کے بعد اندرا گاندھی کو فوری طور پر AIIMS لے جانا چاہیے تھا، لیکن سونیا گاندھی نے وہاں لے جانے سے روک دیا، بلکہ ایمبولینس کو ڈاکٹر رام منوہر لوہیا اسپتال جانے کے احکامات دیے، جو کچھ فاصلے پر تھا۔ جب ایمبولینس وہاں پہنچی تو سونیا نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا اور واپس AIIMS جانے کے احکامات دے دی۔ وہاں پہنچنے تک 24 قیمتی منٹ ضائع ہو گئے۔ اس دوران اس کا اتنا خون بہہ گیا کہ وہ جانبر نہ ہو سکی۔ یہ ایک قسم کا قتل تھا۔ یہ سوال اب تک حل طلب ہے کہ آیا سونیا گاندھی نے اپنی بیوقوفی سے ایسا کیا یا جان بوجھ کر، تاکہ اس کا خاوند فوری طور پر وزیراعظم بن سکے، کیونکہ راجیو کے مقابلے میں راجیش پائلٹ اور راؤ سندھیا بھی مضبوط امیدوار تھے۔ اگر یہ تاریخی حقائق سچ ہیں تو یہ تاریخ کا ایک دلچسپ تضاد ہے۔ وہ یوں کہ جواہر لال نہرو کے جد امجد مسلمان تھے اور وہ آزادانہ ہند کا ہیرو بنا۔ علامہ سر محمد اقبال کے جد امجد ہندو تھے اور وہ پاکستانیوں کا ہیرو بنا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔